آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی عجیب مگر سبق دینے والے سوال پر بات کریں گے۔ اونٹ کو شیطان سے کیوں پیدا کیا گیا؟ پہلی نظر میں یہ سوال عجیب اور حیران کرنے والا لگتا ہے، مگر جب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی گہری حکمتیں اور سبق چھپے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پیدا فرمایا اس وقت شیطان بھی موجود تھا۔ شیطان نے اس موقع پر ایک سوال کیا اور چالاکی دکھانے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کو شیطان کے حصے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اونٹ ناپاک ہے یا پورا کا پورا شیطان کی تکنیک ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اونٹ میں کچھ ایسی صفات یعنی خوبیاں ہیں جو انسان کے لیے امتحان اور آزمائش بن سکتی ہیں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور اور صبر والا جانور ہے۔ ریگستان میں یہ کئی دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ یہ انسان کے لیے نعمت بھی ہے، سواری بھی دیتا ہے، بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور رزق کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اگر اونٹ بے قابو ہو جائے تو سب کچھ توڑ پھوڑ دیتا ہے اور انسان کے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، رات کے وقت اونٹ کے قریب مت جانا کیونکہ ان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں۔ یہ نصیحت ہمیں سکھاتی ہے کہ اونٹ بے شک اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، مگر اس کے پیچھے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن سے نقصان یا گمراہی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط اور ہوشیاری ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا؟ سورہ غاشیہ آیت نمبر 17۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اونٹ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس کی تخلیق اور خوبصورت بناوٹ پر غور کرنے سے انسان کو اللہ کی عظمت اور حکمت کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف حدیث میں اونٹ کے کچھ پہلوؤں کو شیطان سے منسوب کر کے ہمیں محتاط رہنے کی نصیحت دی گئی اور دوسری طرف قرآن میں اونٹ کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں توازن یعنی سنتولن سکھاتا ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش جڑی ہوتی ہے۔ اگر اونٹ انسان کے قابو میں ہو تو بڑی قیمتی سواری ہے، بوجھ اٹھانے والا ساتھی ہے اور رزق کا ذریعہ ہے، لیکن اگر انسان غافل ہو جائے تو یہی اونٹ خطرہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیا کی ہر چیز میں خیر بھلائی اور نقصان دونوں کا پہلو موجود ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو غلط راستے سے استعمال کرے، لیکن ایک مومن اللہ پر بھروسہ کر کے ان نعمتوں کو اس کی امانت سمجھ کر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم سنتے ہیں